النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نیکی کسے کہتے ہیں، آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو آپ جان لیں کہ اچھا اخلاق یہ نیکی ہے، یعنی لوگوں سے اچھی طریقے سے ملیں، خندہ پیشانی سے ملیں، مسکرا کر کے ملیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو گالیاں نہ دیں، کسی کی پریشانی کا سبب نہ بنیں، کسی پریشان حال کی مدد کریں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اخلاق میں سے ہیں۔ اخلاق بہت وسیع چیز ہے جس میں تجارت سے لے کر کے معاملات تک اس میں داخل ہیں، عبادات بھی اس میں شامل ہیں، لیکن معروف اخلاق ہے جو لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں، یہ ہمارے درمیان معروف ہے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اچھا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، کلام کے طریقے اچھے ہیں، تو سمجھ لو کہ اس کا اخلاق اچھا ہے اور وہ نیکی کا کام کرنے والا ہے، یہ نیکی ہے۔ لیکن اگر آپ جاننا چاہیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں، تو آپ جان لیں: وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ۔ گناہ وہ ہے جس سے آپ خلجان کے شکار ہوں، آپ کے دل میں بات کھٹک رہی ہو، آپ وہ کام کرنا تو چاہتے ہیں لیکن لوگوں کو بتلانا نہیں چاہتے کہ کہیں لوگ میری ہنسی نہ اڑائیں، لوگ مجھے برا نہ جانیں۔ اگر یہ کیفیت کسی معاملے پر ہے، کسی کام پر ہے، تو سمجھ لو وہ کام برائی کا ہے، برا کام ہے، گندا کام ہے۔ اسی طریقے سے برے اور گندے کام پر انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اس کی تعویلیں کرتا رہتا ہے، کر تو دیا لیکن اس کی تعویلیں بیان کرے گا، نہیں ایسا نہیں، میرا مطلب یہ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں، یعنی اصل بات جو ہے وہ غلط ہے، لیکن غلط پر ایک صحیح کا، جھوٹ کا ایک پردہ ڈال رہا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اصل بات ظاہر نہ ہو جائے، کیونکہ اس کا دل اس پر مطمئن نہیں ہے، اور یہی پہچان ہے گناہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے فطرت کے ساتھ میں پیدا کیا ہے کہ کسی برے گندے ماحول کی وجہ سے، بری اور گندی صحبت کی وجہ سے اگر اس کا ضمیر مر نہیں گیا ہے، اس کا ایمان مر نہیں گیا ہے، زندہ ہے، تو اس کی رہنمائی کر دیتا ہے یہ دل، یہ نفس اس کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی اس کے دل میں برا کام کرتے وقت کھٹکتا ہے، وہ سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے، ہم ایسا کریں یا نہ کریں۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ برا ہے۔ آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ لوگ جان جائیں گے تو میری شبیہ خراب ہو جائے گی، میری عزت خراب ہو جائے گی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کام گناہ کا ہے، وہ کام جرم ہے، وہ کام صحیح نہیں ہے۔ نیکی اور گناہ کا یہی کام کا پہچان ہے۔ نیکی کرنے کے بعد انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس بات کے کھلنے سے وہ ڈرتا نہیں ہے کہ میری بات اوپن ہو جائے گی، لوگوں کو معلوم ہو جائے گی، لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ نیکی کرنے کے بعد اس کی کیفیت نہیں ہوتی، اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے، بلکہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا۔ لیکن گناہ کا کام جو ہوتا ہے، برا کام جو ہوتا ہے، گندا کام جو ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا جو کام ہوتا ہے، جب کوئی انسان کرتا ہے تو اس کا دل بھی مطمئن نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کہ اگر یہ بات کھل گئی تو میں کیا تعویل پیش کروں گا، لوگ جان جائیں گے تو ہمیں کیا کہیں گے۔ آپ کی کیفیت جب یہ ہو تو جان لیں کہ وہ برائی کا کام ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے، نوابسۃ بن معبد رضی اللہ عنہ قال
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر. وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نیت کے ساتھ آیا کہ میں آپ علیہ السلام سے نیکیوں کے بارے میں سوال کروں. کہتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے خود ہی مجھ سے سوال کر لیا کہ آپ اس لیے آئے ہو کہ مجھ سے نیکیوں کے بارے میں سوال کرو، بھلائی کے بارے میں سوال کرو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ علیہ السلام نے کہا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو. دل سے کہیں پوچھا جاتا ہے، دل تو بولتا نہیں. دل سے پوچھنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کا دل کسی کام پر مطمئن ہے، خوش ہے، اس کی تعویلیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بہانہ بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں میرا کرنے کا مطلب، میرا کہنے کا مطلب پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوئی کام کرنے کے بعد آپ کا دل خوش ہے، مطمئن ہے. یہ یاد رکھیں کہ گندے اور برے ماحول کی وجہ سے آپ کا ضمیر، آپ کی فطرت مر نہ گئی ہو تو، ورنہ ان سود خوروں، حرام خوروں، زانیوں، بدکاروں سے اگر پوچھو گے تو ان کا دل برائیوں پر کبھی نہیں شرماتا ہے. برائیوں پر ان کا دل ہمیشہ ہی مطمئن رہتا ہے، بلکہ نیکیاں کرنے میں ان کا دل جو ہے ہچکچاتا ہے. اس لیے شرط ہے کہ بندے کے اندر کچھ نہ کچھ ایمان موجود ہو، کچھ نہ کچھ اللہ کا ڈر اس کے اندر موجود ہو. آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ استفتی قلبک، اپنے دل سے اپنا فتویٰ لے لے، اپنے دل سے پوچھ لے، تیرا دل نیکی کے بارے میں بتا دے گا. البر مطمئنت الیہ النفس. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کام پر تیرا نفس مطمئن ہو اور دل میں کوئی کھٹک نہ ہو، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، نہ تیرے نفس میں کوئی کھٹک ہو نہ تیرے دل میں کوئی کھٹک ہو، مطمئن ہو تیرا نفس، تیرا دل. اگر تیرا دل فتویٰ دے رہا ہے تو سمجھ لے کہ وہ نیکی کا کام ہے. اور سن لو گناہ کسے کہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے کہا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ. وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ. گناہ وہ ہے جو نفس میں کھٹکے اور دل میں تردد پیدا ہو، دل کو مطمئن نہ ہو، دل کو اطمینان نہ آئے، دل میں اس کام کو کرنے کے بعد اطمینان نہ پیدا ہو، بلکہ اس کے لیے پہلے سے بہانے تراش کیے رہیں کہ لوگ پوچھیں کہ تو نے ایسا کام کیوں کیا، تو بتاؤں گا نہیں میں نے اس لیے کیا ہے. یعنی اس کام پر ایک اچھائی کا لبادہ اڑھا دینا، اچھائی کا ایک بہانہ لگا دینا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی برائی ہے کہ تمہارے نفس میں کھٹکے اور تمہارا دل متردد ہو، اس کے اندر تردد ہو، اس کام کے کرنے کے بعد تیرے دل کو سکون نہ آئے. پھر آپ علیہ السلام نے آگے بھی بتا دیا وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ، اگرچہ لوگ تجھے اس کام کے بارے میں فتویٰ دے دیں کہ نہیں تو نے صحیح کیا ہے، لیکن اگر وہ دل میں کھٹک رہا ہے اور دل جو ہے تردد میں ہے، نفس میں کھٹک رہا ہے، پشو پیش میں ہے، کھلنے کا ڈر ہے کہ لوگ جان جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہو جائے گی کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، میری عزت خراب ہوگی، تو سمجھ لیجئے کہ وہ برائی ہے. لوگ چاہے جتنا اس کی اچھائی کے لیے فتویٰ دے دیں، اسی طریقے سے وہ تجھے چاہے جتنا فتویٰ دیں، تیرا دل خود تجھے فتویٰ دے دے گا اگر تو صحیح دل سے اس کے بارے میں پوچھے گا. میرے دوست، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمیں ایسا دل دے جو ہماری رہنمائی کرے، ہمیں ایسا نفس دے جو ہماری رہبری کرے، نیکیوں پر اور برائیوں پر ملامت کرے. میرے دوستو، اب آپ خود ٹھنڈے دل سے سوچیں، آنکھ بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کن کن کاموں پر آپ مطمئن ہیں، آپ کوئی بہانہ اس کے لیے نہیں تراشتے ہیں، اس کے کھل جانے پر آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، لوگ اس کو جان جائیں گے اس سے آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی آپ کو شرم نہیں ہے. آپ اپنے کاموں کے بارے میں سوچیں، لکھیں ایک ایک کام. اگر ان کاموں پر آپ کو خوشی ہے، آپ کا دل مطمئن ہے
آپ سوچ رہے ہیں کہ لوگ جانیں گے تو میری تعریف ہوگی، لوگ بھی خوش ہوں گے۔ آپ کو اس بات کا یقین و اعتماد ہے کہ کسی بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، میں خوش ہوں اس کام پر، تو سمجھ لیجئے کہ وہ نیکی ہے۔ لیکن اگر آپ کو بہانے کی ضرورت پڑے، آپ سوچتے ہوں کہ لوگ جان جائیں گے تو ہمیں کیا کہیں گے، تو سمجھ لو کہ وہ برائی ہے، اس سے رک جائیں، کیونکہ آپ کا دل بتا رہا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو، سارے مسلمان بھائیوں کو ایسا دل دے جو صحیح کی طرف رہنمائی کرے اور برائی سے روکے، برائی کی